قرآن پاک کھول لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، لا یغفر، نہیں بخشے گا، نہیں مغفرت کرے گا۔ یہ غین فا را کو دیکھیے تو آگے تے لگا دیں، شروع میں میم لگا دیں تو مغفرت بن جائے گا۔ این یشرکا، ان کے، یشرکا شریک بنایا جائے۔ یشرکا کو دیکھیے شین را اور قاف موجود ہے، اردو کا لفظ شرک اور شریک اس سے بن جائے گا۔ بہی، اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک، ما جو دون علاوہ، ذالک یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جو اس کے علاوہ ہوگا، لمن یشاء، لمن جس کو، یشاء وہ چاہے گا، یشاء کو ما شاء اللہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ومن یشرک باللہ، اور جو شریک بنائے اللہ کے ساتھ، فقد، تو یقیناً، ضل، وہ بھٹک گیا۔ یہ ضلالت کا لفظ یہاں سے بن سکتا ہے۔ ذلیلم بعیدا، دور کی گمراہی میں، بعید قریب کا الٹ بعید ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ بے شک اللہ شریک اس کو نہیں بخشے گا جس نے اس کے ساتھ شریک بنایا، اور اس کے علاوہ جو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ ان یدعونا، ان اس کا معنی ویسے اگر ہوتا ہے، اور آگے چونکہ اللہ آ رہا ہے تو ہم اس کا معنی نہیں کریں گے۔ یدعونا، وہ پکارتے ہیں۔ یدعونا کو دیکھیں تو دال عین اس کے اندر موجود ہے، واو نون تو جمع کی علامت ہے، یا کے معنی وہ ہے، اور جیسے دعا ہوتا ہے دال عین الدعا، دعا میں بھی ہم پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ نہیں پکارتے وہ، من دون ہی، اس کے سوا، الا مگر، اناسا، عورتوں کو۔ اناسا کو یاد رکھنے کے لیے مؤنث یاد رکھیں، مذکر اور مؤنث اردو میں جو ہم میل کے لیے مذکر اور فی میل کے لیے مؤنث، یہ نون سے اس میں موجود ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں پکارتے وہ، الا مگر، شیطانم مریدا، سرکش شیطان کو۔ شیطان اور مریدا یہ سرکش کو کہتے ہیں عربی میں۔ یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ تو با محاورہ ترجمہ اس کا سن لیں۔ وہ اس کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، یعنی وہ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں وہ عورتیں ہیں، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ مرید لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ نے اس پر لعنت کی، لعنہ لعنت کی۔ وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ یہ شیطان نے کہا، لعنت بھی شیطان پر ہے۔ لا تاخذن، لام تاکید کے لیے ضرور بالضرور، میں لوں گا، اس میں بھی وہ اخذ کرنے والا ہے مادہ، تو جب بندہ کوئی چیز اخذ کرتا ہے تو وہ لیتا ہے۔ میں ضرور بر ضرور لوں گا، من عبادکا، تیرے بندوں سے، نصیبہ حصہ، نصیبا مفروضہ مقرر کیا ہوا، مفروضہ فرض کیا ہوا، مقرر کیا ہوا۔ یہ 118 آیت بھی ہوگی، تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا، یعنی شیطان نے، کہ میں
ضرور تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا۔ بہت آسان سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں کمال مہربانی سے ہمیں کیا مطلع فرمایا ہے تاکہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انا بے شک، یعنی کوئی مغالطے میں نہ رہے، کوئی شک میں نہ رہے، کوئی کسی اور لالچ میں نہ رہے، یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ اللہ نے یقیناً کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ یہ شرک جو ہے یہ اتنی بڑی بیماری ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس قدر تاکید کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شرک کرتا ہوا فوت ہو گیا، یعنی موت تک اس نے توبہ نہ کی اور شرک کے ساتھ فوت ہو گیا، تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے وہ شرک سے بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس بندے کی بات ہے جس نے شرک اللہ کے ساتھ کیا اور مرنے تک وہ اس پہ قائم رہا۔ اور اب شرک ہم نے سمجھنا ہے، دیہاتی ماحول میں ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا شریکہ برادری ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ لاگت بازی کرنے کو کئی لوگ شرک کہتے ہیں کہ میں تو شریکہ نہیں کرتا۔ اصل میں شرک جو ہے، شرک کا مطلب ہے شراکت، حصہ داری، اور جو صفات اللہ کی ہیں، جو ذات اللہ کی ہے، جو اختیارات اللہ کے ہیں، ان میں کسی کو آپ نے حصے دار نہیں بنانا۔ مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ دو ہیں، اللہ تین ہیں، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ ہے، یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوا۔ اس سے بچنا ہے، اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو کیسے بچیں گے؟ دوسری اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آتی۔ کسی اور کے بارے میں کہنا کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ فوت نہیں ہوا، یہ شرک ہو جائے گا۔ ایک صفت اللہ کی رازق ہے، رزق دیتا ہے۔ کسی اور کے بارے میں خیال کرنا کہ وہ بھی رزق دیتا ہے، اللہ بھی رزق دیتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ بیماری دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، یہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ کسی اور کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لینا کہ وہ بھی یہ چیزیں دیتا اور لیتا ہے، ناراض ہو جائے تو چھین لیتا ہے، خوش ہو تو دیتا ہے، تو یہ صفاتی شرک ہے۔ اور آگے اختیارات ہیں کہ اللہ کے جو اختیارات ہیں، یہ اختیارات کی بات کی میں نے۔ صفاتی شرک وہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ دور سے سنتا ہے، قریب سے سنتا ہے، اللہ کے ہاں ماضی اور مستقبل نہیں، اللہ سب چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کو کمزوری نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ دور قریب سے برابر دیکھتا ہے، اللہ اختیار رکھتا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، یہ اس کی صفات ہیں، تو ان میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اگلی بات میں نے اختیارات کی پہلے بتا دی کہ وہ اللہ کے اختیارات ہیں، موت دینا، زندگی دینا، بیماری دینا، شفا دینا، رزق دینا، کھلا کرنا، تنگ کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، یہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو جس نے یہ کام کیا، خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، خواہ وہ روزے رکھتا ہو، خواہ وہ حاجی ہو، خواہ اس کا نام عبداللہ ہو، مسلمانوں والا نام ہو، اگر وہ ان کاموں میں پڑ گیا تو اس کا مطلب اس نے شرک کیا، اور اگر وہ ایسے فوت ہو گیا تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ باقی جو چاہو گناہ کرتے پھرو،
باقی گناہ چھوٹے گناہ ہیں، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو پکڑ لے گا۔ اور بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ نہیں مارنے۔ آگے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس کا کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو پکارتے ہیں وہ صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اصل میں جو مشرکین مکہ تھے جنہوں نے بت بنا رکھے تھے، لات، منات، عزا، یہ عربی میں مؤنث ہیں، تو ان کو پکارتے تھے۔ اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے اللہ کی بجائے ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور فرشتوں کی عبادت بھی کرتے تھے کئی لوگ، تو اس لیے کہا کہ وہ عورتوں کو بلاتے ہیں۔ دونوں اس کی تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ تو اصل میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو عورتوں کو پکارتے ہیں وہ صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ عورتوں کا پکارنا یہ اصل میں سرکش شیطان کو پکارنا ہے۔ شیطان کو کوئی الہ تو نہیں مانتا نا کہ اس کو سجدہ کرے۔ جو شیطان کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی تراکیب بتاتا ہے، وہ شیطان کو پوجنا ہی ہے۔ اور ایک شرک میں بھول گیا کہ عبادات میں جو شرک ہے، حقوق میں شرک، پہلے میں نے بتایا ایک شرک ہے ذات کا، ایک صفات کا، ایک اختیارات کا، اور ایک مشہور شرک ہے عبادات کا۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کی عبادت کیسے ہے؟ آپ کہیں گے جی نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں، کسی اور کی ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ کے لیے قیام ہے تو اللہ کے لیے قیام کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے، تو اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ اسی طرح دعا بھی عبادت ہے، پکارنا ہے تو اللہ سے کو پکارنا ہے مشکل وقت، کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اور یہ پکارنے میں یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ فوق الاسباب کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، تحت الاسباب کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ جیسے گھروں میں آپ کہتے ہیں پانی پلائیں، بیوی کو کہتے ہیں کھانا بنا دیں، یہ بھی مدد، ایک طرح کی مدد ہے، لیکن وہ کھانا بنا سکتی ہے۔ جب یہی بیوی فوت ہو جائے، اس کی قبر پہ جا کے کہیں کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، پھر شرک ہو جائے گا۔ تو بہرحال آگے فرمایا یہ شیطان کو پکارنا ہی ہے۔ ویسے اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو کوئی ایسے لوگ بھی ہیں آج کل جو واقعی شیطان کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ بھی بات اس میں آ گئی۔ اور شیطان جن الٹے راستوں پہ لگاتا ہے تو وہ بھی شیطان ہی کی پوجا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت کر دی اس پہ، دھتکار دیا اس کو، اور پھر اس نے جواب میں کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر کردہ حصہ لوں گا۔ اب کئی بندوں پہ سوار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، یہ شیطان ان کو ادھر لگاتا ہے۔ وہ اللہ کے نام پہ بھی خیرات دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ بھی دیتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو یہ حصہ مقرر ہوا کہ وہ حصہ بندوں کو لگا دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور حصے مقرر کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن اور حدیث کے جو عقائد ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔